نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میں انشاءاللہ آپ سے کچھ باتیں تواضع کے موضوع پہ کروں گی۔ تواضع کہتے ہیں نا ہمبلنس کو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو سارے ہی بندے ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ کون سے خاص بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور ان کو عزت بخشی ہے اور انہیں اپنا بندہ کہا ہے، اور اپنے ناموں میں سے الرحمن نام جو ہے بہت ہی رحمت کرنے والا، بہت مہربان، اس کے ساتھ نسبت دی ہے کہ یعنی کن بندوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، کون اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ایک طرف عبد ہے اور دوسری طرف رب ہے، تو بندے کی سب سے زیادہ عزت اس میں ہے کہ وہ عبد بن کے رہے، بندہ بن کے رہے، اللہ کا غلام بن کے رہے، اور دوسری طرف رب رحمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو عبد بنے گا، جو بندہ بنے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جنت کی شکل میں ہے، اور دوسری جو ویسے رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور اس کی بے شمار آگے قسمیں ہیں۔ تو رحمان کے بندے یعنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان بندوں پر، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ بندے، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہے۔ صفات تو کافی ساری ہیں، لیکن جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مریل چال چلتے ہیں یا بیماروں والی چال چلتے ہیں یا لڑکھڑا کے چلتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں ایک وقار ہوتا ہے۔ اور چال سے مراد صرف واک ہی نہیں ہے کہ جب ہم کہیں باہر واک کرنے کے لیے جائیں تو وہ ہماری چال ہے، بلکہ ہمیں کوئی بھی کام جب کرنا پڑتا ہے تو ہمیں چاہے 4 قدم بھی چلنا ہو تو ہمیں چلنا پڑتا ہے نا، یعنی گھر کے کام کاج ہوں، اسکول آنا جانا ہو، کچھ بھی ہو، تو یعنی اس کا اگر جنرل یا ایک عمومی یا ایک بڑا مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی ان کے رویے ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی اور آہستگی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو بڑی عمدگی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک تواضع ہوتی ہے۔ اور اگر بندوں میں سے کوئی ناسمجھ جاہل بندے ان کے منہ لگے یا کوئی ان کے ساتھ جہالت برتے یا ان کے ساتھ اکھڑ بن کا مظاہرہ کرے تو وہ ان کے لیے بھی سلامتی بن جاتے ہیں، قالوا سلاما، ان کو سلام کر دیتے ہیں، ان کے شر سے بھی بچتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جس سے ان ناسمجھ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ یہاں اسی نیت سے یہ ساری بات سننی ہے کہ ہم اس آیت کی روح سے اپنے رویوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات میں، اپنے کولیگز کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی بھی بندے سے جو ہمارا واسطہ پیش آتا ہے تو ہمارا معاملہ کیسا معاملہ ہو۔ تو ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ سکون اور وقار کے ساتھ تواضع اختیار کرتے ہوئے بغیر کسی بڑائی اور اکڑ اور تکبر کے چلتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے کاموں کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور وقار ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اور اکڑ اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور اپنے لہجوں میں اور اپنے معاملے میں
ایک بڑائی اور ایک خود پسندی کا عنصر شامل ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ علم والے بردبار ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر حلم ہوتا ہے، وہ باتیں برداشت کر جاتے ہیں. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ معافی اور وقار اور عزت والے بے وقوف نہیں بنتے، یعنی یہ اکھڑ پن جو ہوتا ہے نا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے بے وقوفی کرتا ہے تو وہ بردباری اختیار کر لیتے ہیں، یعنی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا آسان طریقے سے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پہ فخر نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، اپنی بڑائیاں نہ کرے، بوسٹنگ نہ کرے، اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے. یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تواضع اختیار کرے اور عزت و اکرام میں اس سے زیادہ بلند ہونے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے جیسا سمجھے یا اپنے سے زیادہ عزت دے اس کو. اسی طرح یہ کہ جو سلف صالحین تھے، سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے نا، تو سلف صالحین جو ہیں ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ جو انسان ان سے چھوٹا ہوتا تھا اس کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتے، جو بڑا ہوتا اس کو باپ جیسا سمجھتے، اور جو ان کا ہم عمر ہوتا اس کو بھائی جیسا سمجھتے. تو ہمیں بھی بڑوں کو باپ جیسی عزت دینی چاہیے، چھوٹوں کو پیار کرنا چاہیے، اور اپنے جیسوں کو بہن بھائیوں کی طرح یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے، دوسروں سے شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور کسی پہ چڑھائی نہیں کرتا، تو لوگ بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کرے تو آغاز آپ کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس میں جو عزت ہے انسان کی، حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہ چڑھائی کریں گے تو ہماری عزت زیادہ ہوگی. نہیں، اگر ہم تواضع اختیار کریں گے اور اس میں اپنے لہجے کو درست رکھنا، کان لگا کے دوسرے کی بات سننا، بات کرتے ہوئے اس کو توجہ دینا، اگر ہم دوسروں کو عزت دیں گے اور ان کو اہمیت دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قدر بھی لوگوں کی نگاہ میں زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو تواضع ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہوتی ہے اور بندوں کے سامنے بھی ہوتی ہے، حق کے سامنے بھی ہوتی ہے. تو اصل تواضع یہ ہے کہ انسان جہاں حق بات آئے، صحیح بات آئے، دوسرے کی ایک جینوئن بات آئے یا دین کی حق بات آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے. ٹھیک ہے نا، اس بات کو مان جائے، اسے قبول کر لے، حق بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. اسی طرح اگر کسی کو کسی چیز کا حق دیا گیا ہے تو اس کے حق کو بھی مان جائے. یعنی جیسے ہمارے والدین کے کچھ حقوق ہیں، ہمارے اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، استادوں کے حقوق ہیں، شاگردوں کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کو ماننا جو ہے نا، یہ بھی تواضع میں ہے. انسان یہ نہیں کہتا کہ who cares، میں نہیں جانتی تم کون ہو، مجھے نہیں پتا، تم ہوگی اپنے گھر میں، بڑا بنتا ہے. اس طرح کے کتنے جملے ہیں جو دل توڑنے والے اور بد اخلاقی پر مبنی ہے. نہیں، ایک مسلمان اور ایک خاص طور پر قرآن کا علم حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا ایسی زبان نہیں بولتا، اس کی زبان میں تبدیلی آتی ہے. جس زبان سے قرآن نکلتا ہے، اور جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا اس کا ایک وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر اس کی زبان تو صاف ہو جانی چاہیے نا، پھر وہ عام جاہلوں جیسی باتیں تو نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تواضع کے ساتھ ہی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جواب میں بھی جہالت برت کر اس کو ویسے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا. تو بہرحال تواضع جو ہے نا ایک خوبصورت اخلاق ہے. تواضع سے ہی انسان کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کے اندر گہرے غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا، وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اور جس بندے کے اندر تواضع ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز کو جب توجہ دینے لگتا ہے اور ہر چیز کو امپورٹنس دینے لگتا ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے پودے، ایک پتے، ایک ڈالی، ایک ٹہنی، ایک ذرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ایک سنو فلیک، ایک بارش کا قطرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متوجہ کر لیتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کی جو بات سامنے آتی ہے اس کو بھی مان جاتا ہے، اور پورے طریقے سے مان جاتا ہے، مقابلہ نہیں کرتا. یعنی دین کی کسی بات کو، قرآن کی کسی آیت کو یا کسی حدیث کو حقیر نہیں سمجھتا، ناقص نہیں سمجھتا. اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک، اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اپنی عقل کو الزام دیتا ہے، دین کو الزام نہیں دیتا. اور پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے کوئی ایسی بات نہیں ظاہر کرتا کہ جس سے یہ سامنے آئے کہ اس کو دین کی کسی بات کے ساتھ اختلاف ہے یا اعتراض ہے. ہاں، سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے. پھر اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، زندگی کی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر بنائی ہے اس پہ وہ راضی رہتا ہے. کیونکہ جس پہ اللہ راضی ہو یا جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پہ راضی نہ ہونا، یہ اللہ کے سامنے اکڑنا ہے، تکبر ہے. یہ بھی ایک طرح سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندوں کے ساتھ اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح معاملہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو لوگوں کے قریب ہے، نرم مزاج ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ، کتنی زبردست خصوصیت بتائی گئی کہ لوگوں کے قریب ہے، نرم مزاج ہے، آسانیاں کرنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں، جو اپنے کندھے بچھا کے رکھتے ہوں، یعنی جھکاؤ ہو ان کے اندر، اکڑ نہ ہو، جو محبت کرتے ہوں اور ان سے محبت کی جاتی ہو. اور ایسے شخص میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے، یعنی نہ اس کا جھکاؤ لوگوں کی طرف ہے نہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تواضع میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے کسی عمل کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. نیکی کا کتنا بھی بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہو، یا آپ کو توفیق ہو جائے عبادت میں سے، بندوں کی خدمت میں سے، اللہ کی رضا کے کاموں میں سے، صدقہ خیرات میں سے، تو بھی کسی عمل کو بڑا نہ سمجھیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جان لوں کہ جو تسبیح میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کی جو تسبیح میں کرتا ہوں، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اسی وقت فوت ہو جاؤں. مزید کہا کہ جب تم نصیحت سنو گے تو شیطان تمہیں اسے نہ ماننے کی دعوت دے گا. تمہارے دل میں آئے گا یہ تو میں نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوتا. جو نصیحت کر رہا ہوگا اس کے متعلق برے خیالات ذہن میں ڈالے گا، یہ خود تو ایسے کرتی ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہی ہیں. کیونکہ نصیحت میں تو مسلمان بھائی آپ سے کہے گا کہ آپ اپنی عادت درست کر لیں یا اپنا یہ معاملہ صحیح کر لیں، تو شیطان جو ہے وہ دل میں انسان کے اگر اکڑ ہو، تکبر ہو، تو اس کو قبول ہی نہیں کرنے دیتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دیتا ہے، تو بلند ہونے کے باوجود بھی آپ تواضع رکھیں. چاہے آپ ماں بن جائیں، آپ نانی بن جائیں،
آپ کسی ادارے کی سربراہ بن جائیں، کوئی استاد بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن اپنے اندر تواضع رکھنی ہے. یحییٰ بن حکم ابو العاص عبد الملک سے پوچھتے ہیں لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جو بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے، جو بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے اور کسی دوسرے کے خلاف محاسبہ